اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يصبرته. رواہ البخاری و مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی، ان کے حقوق کے بارے میں، کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ کہیں وراثت کے اندر پڑوسیوں کا حق مقرر نہ کر دیا جائے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، اس میں والدین کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، بچوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حق جبرائیل نے اتنے بیان کیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جبرائیل یہ کہیں گے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے پڑوسیوں کا بھی حق ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیا کرو، یہ حکم ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہاں تک کہ اس کی تدفین تک جاؤ، قبر کے اندر دفنانے تک۔ اسے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارکباد دو، شادی کی ہے بچوں کی، اس نے نہیں بلایا لیکن اس کے پاس جا کے اس کو مبارکباد دی جائے۔ اگر وہ قرض مانگے اور گنجائش ہو تو اس کو قرض بھی دے دو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ پڑوسی کے معاملے میں کسی قسم کی سستی اور کہلی نہیں کرنا۔ پھر پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو کافر ہے، اس کا حق ہے، وہ پڑوسی ہے، بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرے، فوت ہو گیا ہے اس کی تعزیت کے لیے جائیں، دعا نہ کریں لیکن اس کی تعزیت کے لیے جایا جائے۔ اسے کوئی خوشی ملی ہے اس کو مبارکباد دیں، وہ قرض مانگتا ہے اس کو قرض دیں، قربانی آپ نے کی ہے اس کو گوشت اس کو دیں، صدقہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو وہ کافر ضرور ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے اور وہ حق ہے پڑوسی ہونے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، اس کے دو حق بنتے ہیں، یعنی اس پہلے پڑوسی سے زیادہ اس کے حق ادا کر۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے حق سب سے زیادہ بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی صدقات کا ذکر آیا ہے یا حقوق کا ذکر آیا ہے تو پہلا نام ہی وَلِذِی الْقُرْبَى کہا گیا، اپنے قریبی رشتہ دار۔ تو قریبی رشتہ دار ہو، مسلمان ہو، پڑوسی ہو تو اس کا حق بہت زیادہ بنتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی مکان بناتے ہو تو اپنے مکان کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرنا کہ تمہارے پڑوسی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ کتنا خیال کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم گھر میں کوئی سالن پکاتے ہو، ہانڈی پکاتے ہو، اور تمہارا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے اور تمہارے اس سالن کی جو خوشبو ہے، مہک ہے، اس کے گھر میں جائے گی اور اس کے بچوں کی خواہش پیدا ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ یا تو تم اس طریقے سے سالن پکاؤ کہ خوشبو اس کے گھر میں نہ جائے، مہک اس کے گھر میں نہ جائے، یا سالن کا شوربہ زیادہ کر لو کہ اس میں سے ایک حصہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پھل لاتے ہو، فروٹ لاتے ہو تو یا تو چھپا کے لاؤ
تاکہ تمہارے پڑوسی کو پتہ نہ چلے، غریب پڑوسی کو، اس کے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ خواہش پیدا ہوتی ہے نا، کاش ہمارے گھر بھی پھل آتے، بالخصوص آج کا رمضان کے اندر۔ لیکن اگر لا رہے ہو تو پھر چھپا کے لاؤ۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض دفعہ خواتین ہوتی ہیں، وہ کپڑے اپنے لے کے آتی ہیں، مرد ہوتے ہیں اچھے کپڑے لاتے ہیں، جوتے لاتے ہیں عید کے موقع پہ یا کسی شادی کے موقع پہ یا کسی اور فنکشن کے موقع پہ، تو پڑوس کے بچوں کو پتہ چلتا ہے یا پڑوس کے غریب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ لا رہے ہیں تو چھپا کے لائیں۔ اب کپڑے لا کے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جب کپڑے لاتی ہیں اور زیادہ اچھے کپڑے لائیں تو پھر وہ سب کو دکھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے دل دکھیں گے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کتنے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اس کو بالکل چھپا کے ان چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے آپ کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا، پانی اٹھاتے تھے اور اپنے جسم پہ مل دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو تمہاری محبت کی دلیل ہو اور تمہاری اس کام کرنے سے اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ بات کرو تو سچ بولو، امانت دی جائے تو اس کی حفاظت کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو۔ پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے۔ یہ کل سے ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں ہماری بہت سی کمزوری ہے۔ ہم سارے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلے پوچھتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے معاملے کے اندر نہ جانے کتنے پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوں گے، کتنے پڑوسی ہیں جو ہمارے سامنے بات نہیں کرتے لیکن ہمیں بد دعا دیتے ہوں گے، کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ہمارے شر کی وجہ سے دعائیں کرتے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال یا اس کو یہاں سے نکال۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ہماری عزت ہمارے شر کے بچنے کی وجہ سے کرتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں۔ تو اچھا پڑوسی بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا